کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو فرانس اور گستاخی کی ہے، کوبے کے تمام شہری، تمام علماء، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنا احتجاج کل چوک اوٹا میں ریکارڈ کرائیں گے کل صبح 10 بجے۔ آپ سے گزارش ہے، کیونکہ یہ کسی ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے، سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، آپ سے گزارش ہے آپ خود بھی تشریف لائیں، اپنی اولادوں کو جو بڑے انہیں بھی دعوت دیں، اور اپنے احباب کو، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو بھی دعوت دیں۔ کل انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ صبح 10 بجے کلر چوک ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں جزاک اللہ خیر۔ اسلامی تاریخ میں سے بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات، فرعون اور اس کی قوم کی تباہی کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے بحر قلزم پار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وطن فلسطین جانے کا حکم دیا، جس پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا، مگر بنی اسرائیل قوم عمالقہ کی جنگی قوت اور طاقت کی وجہ سے مقابلہ کی ہمت نہ کر سکے، پہلے یہ چھوڑ گئے، یار بڑے جنگجو ہیں، بڑے لڑاکے ہیں جی۔ اس بزدلی پر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ریت میدان دیا میں بھٹک رہنے کی سزا دی، جو کوہ طور کے شمال میں اور صحرا سینا کے جنوب میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جلیل القدر نبی کی برکت سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، سخت گرمی سے بچنے کے لیے بادل کا سایہ ان کے اوپر ڈال دیا، کھانے کے لیے من اور سلوہ نازل کیا، ٹھیک ہے، مگر بنی اسرائیل ناشکری کرنے لگے، سب کچھ تیار ملتا تھا، ٹھیک ہے، ناشکری کرنے لگے، من اور سلوہ جیسی نعمتوں کو چھوڑ کر ساگ کا مطالبہ کرنے لگے، سبزیاں مانگنے لگے۔ جب ان کے مطالبہ پر حضرت موسیٰ تورات لینے کے لیے کوئی طور پر گئے تو اللہ کی توحید کو چھوڑ کر، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر گائے کے بچے کو معبود بنا لیا۔ سامری نام کا ایک جادوگر تھا، اس نے بچڑا بنایا، اس میں سوراخ چھوڑے، ہوا کی سوراخوں میں سے گزرتی تو بچڑا جو ہے نا بولنا شروع ہو جاتا تھا۔ اب انہوں نے نئی چیز دیکھی تو اس کو کیا نعوذ باللہ من ذالک خدا ماننا شروع کر دیا۔ اس شرک اور بت پرستی کی معافی اور توبہ کے لیے اللہ کا حکم آیا کہ ایک دوسرے کو قتل کریں، اس کے نتیجہ میں 3000 افراد قتل کیے گئے۔ یہ قوم اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اور اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کی وجہ سے 40 سال تک پاک سرزمین فلسطین میں داخل نہ ہو سکی۔ اللہ کا اصول یاد رکھیں، اللہ نعمت دے فوراً اللہ کا شکر ہے۔ ایک کوئی نعمت ملے، مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں، میں نے نئی جوتے لی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، نئے کپڑے لیے اللہ کی نعمت، بچوں کی خوشی کی خبر ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت، گھر خیریت سے پہنچ گیا، یہ بھی اللہ کی نعمت، نماز خیریت سے پڑھ لی، اللہ کی نعمت، بچے پاس ہوئے، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ ان ساری نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ناشکری کریں گے تو اللہ کی ناراضگی ہوگی، اور علماء نے لکھا ہے آدمی اپنے مقاصد سے دور ہو جاتا ہے۔ اولاد کی تربیت کا مقصد، اپنی دینداری کا مقصد، حلال کا مقصد، یہ سارے ہماری زندگی کے مقاصد ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے رسول کے ساتھ وفا کرنا، یہ ہماری زندگی کے مقاصد ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کی ناشکری کی تو ہم اپنے مقاصد سے کیا ہو جائیں گے؟ دور ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل کو 40 سال لگے تھے دوبارہ اپنی جگہ پہنچتے ہوئے۔ ایک سنت کے بارے میں، ہر کام میں کامیابی کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ دین اور دنیا میں کاموں کی درستگی کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ہے۔ دین اور دنیا کے جتنے کام ہیں کی درستگی کے لیے مسلسل یہ آیت پڑھنی چاہیے، ہر وقت یہ آیت پڑھنی چاہیے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ایک فضیلت اور احمد، بازار داخل ہوتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھے اسے 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے، 10 لاکھ درجے بلند ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اور علماء نے لکھا ہے چوتھا کلمہ ہے، اپنے الفاظ سے کہتے ہیں۔ اس کے فضائل میں بھی لکھا ہے بعض جگہ
کہ جو بندہ چوتھا کلمہ پڑھ کر بازار میں داخل ہوگا، کاروباری ہے تو اللہ کاروبار میں برکت دیں گے، اور خریدار ہے تو چیزیں خریدتے ہوئے نقصان یا گھاٹا نہیں پائے گا، یعنی غلط چیز کوئی اسے نہیں دے سکے گا انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ۔ یقین کے ساتھ چوتھا کلمہ پڑھ کر بازار میں کاروبار بھی کریں، بازار سے خریداری بھی کریں، انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ بازار کے شر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی تسبیح، کلمہ طیبہ اور اللہ کی پاکی کو اپنے اوپر لازم کر لو، غفلت مت کرو، ان تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرو، کیونکہ ان سے قیامت کے روز پوچھا جائے گا تو اس عمل کی گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، انہیں انگلیوں پر پڑھ کے نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ جب ہاتھوں سے پوچھیں گے نا انہوں نے کیا نیکیاں کی، تو ہاتھ ہمارے ہاتھ میں گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل دن 10 بجے آپ خود بھی اپنے احباب تک یہ بات پہنچا دیں۔ بحیثیت مسلمان ہیں، ہم سب کے لیے لازمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم